قیامت کیوں برپا کی جائے گی؟ رزق کریم کس رزق کو کہا جاتا ہے اور اللہ کی جزا اور ثواب کو حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آئے ہی گی نہیں۔ اے رسول تم کہہ دو ہاں، مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پروردگار کی قسم ہے جس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہے اور نہ زمین میں، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور ذرے سے بڑی غرض جتنی چیزیں ہیں سب واضح اور روشن کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ساتھ میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، نقد اور باطل کرنے کے لیے کفر بھرے کلمات کو نقل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 2، مخالفوں کا نظریہ بیان کرنے کے بعد اس کو رد کرنے کے ذریعے مومنوں کے ایمان کو محکم کریں۔ نمبر 3، قیامت کے منکر صرف دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس ان کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ نمبر 4، کفر بھری باتوں کا جواب محکم ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اللہ کے علم کا تمام چیزوں پر احاطہ رکھنا قیامت کے برپا ہونے کی بنیاد ہے۔ نمبر 6، قیامت کے آنے کا وقت غیبی چیزوں میں سے ہے۔ نمبر 7، قیامت کی عدالت اللہ کے بے انتہا علم کی بنا پر ہوگی۔ نمبر 8، چیزوں کے چھوٹے یا بڑے ہونے کا اللہ کے علم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لا اصغر من ذالک ولا اکبر، جس طرح ایک کیل اور ایک اونچی عمارت کو دیکھنا آنکھ کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اونچی عمارت کو دیکھنے سے آنکھ پر زیادہ زور پڑتا ہو، اسی طرح اللہ کا علم چھوٹی اور بڑی چیزوں کے تئیں ایک ہی جیسا ہے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 4 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا جزائے خیر دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گناہوں کی مغفرت اور بہت ہی عزت کی روزی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ رزق کریم اس رزق کو کہا جاتا ہے جو وسعت، کرامت اور عزت کے ساتھ ہو، احسان جتانے اور رحم کرنے کی وجہ سے نہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 4 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت جزا دینے کے لیے ہے۔ نمبر 2، حقیقی سزا اور ثواب وہی دے سکتا ہے جو تمام چیزوں کو جانتا ہو۔ نمبر 3، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے۔ اس آیت میں ثواب بیان ہوا ہے اور بعد والی آیت میں سزا۔ نمبر 4،
اللہ کی جزا اور ثواب حاصل کرنے کا واحد راستہ ایمان اور نیک اعمال انجام دینا ہے۔ نمبر 5، بخشش اللہ کی نعمت پانے کا مقدمہ ہے۔ نمبر 6، آخرت کا رزق بہت وسیع، عظیم اور عزت والا ہے۔ نمبر 7، اللہ کی جزائیں معنوی بھی ہیں، مغفرتن اور مادی بھی، رزق کریم۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ قیامت اس لیے برپا کی جائے گی تاکہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو جزائے خیر دی جائے۔ رزق کریم اس رزق کو کہا جاتا ہے جو وسعت، کرامت اور عزت کے ساتھ ہو، احسان جتانے اور رحم کرنے کی وجہ سے نہ ہو۔ اللہ کی جزا اور ثواب کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ایمان لانا اور نیک عمل انجام دینا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔